رمضان کے آخری دنوں میں شامل فرما لیا اور بڑی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ میں اور آپ رمضان کے آخری لمحات کو گزار رہے ہیں اور اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ عبادت ہو سکے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمے صرف اور صرف نیک کام کرنے، نمازیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور اسی طریقے کے اچھے کام کرنے کا حکم دے دیا، مگر کوئی بندہ کبھی یہ نہیں بول سکتا کہ میری 2 رکعت نماز فلاں وقت کی پڑھی ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ مگر خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے، کوئی بھی کرے، نیک آدمی کرے، گناہ گار کرے، کیسا بھی کرے، گرتے ہوئے کرے، پڑھتے ہوئے کرے، صحیح کرے، غلط کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک سجدے کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ عام 11 مہینوں کے اندر جتنی بھی نمازیں پڑھ لو قبولیت کی سند نہیں ہے، مگر رمضان میں جب پڑھیں گے تو قبول ہو جائے گا۔ اس میں بھی ایک چیز علماء نے بیان کی کہ رمضان میں بھی جب پڑھیں گے اگر نیتیں درست نہیں ہوں گی، ایدی پنیبو کریں گے، زبردستی کو آ کے بیٹھیں گے، زبردستی کو آ کے سن لیں گے، زبردستی کو آ کے پڑھ لیں گے، فرمایا کہ وہی نماز عام دنوں کی طرح اس کے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی اور اللہ فرماتا جا تیری نماز کی ہم کو ضرورت نہیں، تیرے قرآن کی تلاوت کی ہم کو ضرورت نہیں، تو ہمارا نہیں تو ہم تیرے نہیں۔ نظام ہے دنیا کا کہ میں آپ کو نہیں پوچھا، آپ میرے کو نہیں پوچھتے، کون تم مول صاحب ہمارے پھوپھا کے بچے ہے کون بات کرنے تمہارے سے، سیدھی بات۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ہوتا جو اس کو آواز دیتے ہیں، جو اس کو پکارتے ہیں۔ کل رات میں بھی میں نے ذکر کیا نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا کہ میں بندوں کو یاد کرتا ہوں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم میرے کو یاد کریں گے، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ تو ایسا ہی تم کو یاد رکھا ہوا، اس لیے رزق مل جا رہا 3 وقت کا بغیر مانگے ہوئے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہوں گا اللہ کے فضل و احسان سے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ننگا سو رہا ہوں گا، یہ نعمتیں اللہ کی۔ جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، ذرا جا کے اس کو پوچھو کیا بھائی سب خیریت، انہیں آپ کو رو کے بولتا کپڑے نہیں ہیں ہوتی۔ جس کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں ہے اس کو جا کے پوچھو کیا بھائی خیریت، انہیں آپ کو بولتا بھوک کیا ہوتی، پیاس کیا ہوتی، تڑپنا کیا ہوتا۔ آنکھوں کے سامنے لوگوں کو کھاتا ہوا دیکھے اور خوددار آدمی یہ کہے کہ میں نہیں دے سکتا یہ جا کے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بادشاہ کے بارے میں آتا کہ اس نے جو ہے شاہی گھروں کے لوگوں کے لیے بہترین دعوت کا نظم کیا۔ ہندوستان کا بادشاہ ہے، نام لینا ذرا صحیح نہیں، مگر جب اس نے جو ہے بہت بڑی بادشاہ کی جانب سے ایک بہت بڑی دعوت کا اعلان کیا اور دعوت میں دیگر مقامات کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے مدعو کیا تھا، سب آئے، اس میں آ کر سب کھانا شروع کر دی، دستر لگا ہوا ہے۔ اسی میں غریب آدمی بھوکا تھا، وہ بیچارہ ذرا بے چین اور مضطرب ہوا کہ بھائی کھانا سب کھا رہے ہیں، اس کو علم نہیں تھا، جا کے انہیں بھی دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ کے جو کارکنان تھے، اس کے جو ذمہ داران تھے، وہ لوگ گئے اور جا کر اس کا گلا پکڑ کر اس کو دسترخوان سے اٹھایا اور کہا یہ شاہی دسترخوان ہے اور یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، ایسے دسترخوان پہ تو بیٹھ کے کیا کھاتا، تیری حیثیت کیا، لہذا یہاں سے باہر نکل۔ اس نے جاتے جاتے کہا تم لوگوں نے مجھے اس دسترخوان سے اٹھایا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا کے دسترخوان سے ختم کر دے گا۔ میں اور آپ اس دنیا میں اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا رزق اس دنیا کے اندر لکھا ہوا ہے، جس وقت رزق ختم ہم اس دنیا سے ختم۔ بیمار سے بیمار آدمی بھی کھانا نہیں کھلانا بھی رات کو گلوکوز پہ صحیح اس کو رکھتے تھے، وہ بھی رزق ہے، وہ بھی نہیں ملے تو۔ میں ایک دواخانہ گیا تھا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ صاحب سے جب بات چیت ہوئی بڑی طویل، تو ان کے بازو عیادت کے لیے گئے تو ان کے بازو ایک صاحب تھے، آج اپنے کو بات کرتے رہے تو منہ میں جو تھوک آتا نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ یاد رکھیے۔ وہ صاحب کا جسم جو ہے تھوک دینا بند کر دیا،
اب ان کا موقف ایسا ہے کہ زبان پہ تھوک نہیں آتا، گویا ان کو سانس لینے نہیں آ رہا، آکسیجنوں کے آکسیجن لگائے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دو، مگر سانس کی پرابلم۔ پہلے پھر کیسا کرتے تو بولے وہ کچھ منگا کے اس کے اندر ڈال کے ان کو دیتے۔ آج یہ ہے تھوک، اس کی نعمت ہی ان کو نہیں معلوم۔ اب میں اتنا آپ کے سامنے نیند میں سے اٹھ کے آگے تقریر کر رہا ہوں، ہوٹل سوکھ گئے، منہ سوکھ گئے، اب میرے کو پانی کی قدر پوچھو آپ نہیں؟ آپ بھی گھر میں سے اٹھ کے آئے، آپ کو پوچھیے پانی کی نعمت آپ کے سامنے کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے بھائی، میں بول رہا ہوں عین روزے کے ٹائم پہ بیٹھتے افطاری غائب کر دینا، افطاری رکھی بھی رہی تو کیا حال ہوگا؟ کھانے والا کھا رہا، نہیں کھانے والا پھینک رہا، کیا کیا ہو رہا بس چھوڑ دو۔ لیکن جب نعمت چھین لی جائے اور کھائیں کچھ بھی، یہی حال ہے میرے عزیزوں۔ یہ رمضان ایک نعمت ہے، آخری دن بج گئے 3 4 2 4، اس کی قدر کرنا۔ انہیں چلے جائیں گا تو اس کے لیے یہ اللہ سے گلا کریں گا روز محشر میں کہ اللہ میں ان کی زندگیوں کے اندر آیا تھا، انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے زمین پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما رہے ہیں، پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا، تینوں پر آپ نے آمین آمین کہا، جس میں ایک بات یہ تھی کہ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ ہلاک ہونے کا مطلب برباد ہو جانا، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور نیک اعمال کر کے، روزے رکھ کے، عبادت کر کے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ رمضان آیا بھی، جا رہا بھی، لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان اپنی وہی روش پہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا کہ صحابہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے انتظار میں رہتے کہ رمضان آ جائے اور ہم کو رمضان حاصل ہو جائے۔ جب رمضان ختم ہو جاتا، ختم ہونے کے بعد کے 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ رمضان میں جو نیکیاں کی ہے ہم نے اس کو قبول فرما لے۔ 6 مہینے تک دعا کرتے، ہماری دعا چاند رات سے ہی پہلے ختم ہو جاتی۔ چاند رات کو بھی کوئی کر لیا تو بہت بڑا ولی ہے، انہیں غلطی سے ہو گئی۔ یہی حال ہے صحابہ کا یہ عمل۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ان آخری دنوں میں دعا کرتے کہ اے اللہ یہ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے آخری مہینہ نہ بنا، یہ رمضان کے روزوں کو ہمارے لیے آخری روزے نہ بنا، یعنی آنے والا سال ہم کو نصیب نہ ہو، ایسا نہ کریے، بلکہ ہر سال ہمیں رمضان نصیب ہو، ہماری زندگی بھی طویل ہو، رمضان بھی نصیب ہو، ہم اس میں عبادت بھی کریں۔ ہاں اگر ہماری موت طے ہے، مرنا طے ہے کہ اب ہم مر جائیں گے، آنے والا رمضان ہم کو نہیں ملے گا، تو کیا کریں؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ آپ اپنی رحمت ہمیں عطا فرمائیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے۔ دعا مانگتے تھے۔ آج قوم دعا کرو، گھٹنا سوکھ گئے، دعا کرو، بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ختم کرا دو، جانا ہے جلدی کر، یہی دعا کو یہاں ہاتھ اٹھے، آنکھیں آسمان کی طرف، کیا اللہ اوپر سے اتارا سو دکھ رہا تمہیں؟ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اللہ کے آگے جب اٹھتے، سر اللہ کے آگے جھک جانا۔ بادشاہ کا بادشاہ ہو، سرکار ہے نا، جھک جانا، نگاہیں آپ کی اپنے ہاتھوں پر رہنا، اور آپ کا دل یہ بولنا آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے دنیا کے اندر؟ باہر ایک فقیر اپنی غیرت، اپنی عزت کو سب کچھ بالائے طاق کر کے ایک مانگنے والا مانگنے پہ مجبور ہوتا کہ اللہ کے نام پہ کوئی دے دو۔ یہ کسی کسی کا ظرف ہے، ہر ایک کا ظرف یہ نہیں ہے۔ یہ زمانے میں تو کوئی راضی نہیں ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے آگے نہیں پھیلا رہے، دوسروں کے آگے کیا پھیلا؟ بند کمروں میں جا کے لوگوں کے پیر پکڑ کے اپنا مقصد پورا کر کے پھر باہر نکلے تو وہ کاٹن کا کڑک کپڑا اور نکل کے بولے میں شیر، دنیا میں کوئی میرے جیسا نہیں۔ یہ حالت اس وقت قوم کی، اور اللہ فرماتا تیرے کو ایک کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا قرآن پکڑ لے، ہر قسم کی برکت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص رہتا تھا۔ جب بھی حضرت عمر اپنے گھر سے باہر نکلتے، ذرا دیوانے مزاج کا تھا، بس پڑا ہوا رہنا ان کے ساتھ گھر کے سامنے۔ حضرت عمر نکلتے ہی بس ان کو پکڑ کے کہتا کہ لاؤ کوئی صدقہ دو، کوئی خیرات کرو، میں جو ہے اس کا مستحق ہوں۔ حضرت عمر 1 بار دیے، 2 بار دیے، بار بار دیے، دیتے گئے۔
اب ایک مرتبہ حضرت عمر کی طبیعت تھوڑی الگ تھی، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولے کب تک آخر ہمارے حساب سے چلیں گے ہم یہاں؟ جا کے اللہ کا کلام پڑھ، جا کے بزنس سیکھ، نہیں بول رہے کیا بول رہے ہیں، جا کے اللہ کا کلام پڑھ، قرآن پڑھ، اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ تجھے یقیناً برکت عطا فرمائے۔ دیوانہ مزاج بولا نا، شروع میں تھوڑی طبیعت الگ تھی، ذہن میں جو بیٹھ گیا اٹھ کے چلا گیا۔ اب کئی وقت گزر گیا، 1 دن 2 دن، مہینوں کے مہینے، حضرت عمر کو اچانک خیال آیا کہ وہ باہر پڑے ہوئے رہنے والے کو میں بھیجا دیا تھا، آخر ہے وہ نہیں چلے گیا مدینے میں سے، کیا ہوا؟ صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو بلا کے بولے یہ جو پڑھا ہوا رہتا تھا ہم نے کہا ہے؟ تو بولے کہیں نہیں ہے، صرف جو ہے قرآن ہے اور انہیں ہے، کوئی دوسرا مشغلہ اس کا نہیں ہے، قرآن ہے انہیں چنے ہیں۔ تو حضرت عمر بولے ذرا بلا، ہو سکتا میں زیادتی کر دیا اس کے اوپر یا اس کا حق ہم سے چھین لیا جا رہا، بلایا گیا۔ بلانے کے بعد حضرت عمر بولے کیا ہے آج کل مانتے نہیں پھر رہے، تو پوچھ رہے نہیں تھی، وہ بول کے کیا قصہ؟ تو بولے آپ وہ دولت کی طرف میرے کو بھیج دیے جس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی دولت کی امید باقی نہیں رہی۔ فرمایا کہ میں آپ کے گھر کے باہر جب پڑا ہوا رہتا تھا اس وقت تو میں بھوکا سوتا تھا، جس وقت سے قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھوکا نہیں سنا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میرا رزق ہے جو اللہ آسمانوں سے اتارتا ہے اور بے حساب اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے رزق پہ غور کریں، اپنے معاشرت پہ غور کریں، اپنی کمائی پہ غور کریں، کام اتنے اچھے نہیں ہے اتنا کما سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے جو عطا کر رہا کون اس کو دیکھیں گا؟ بتائیے، ایک گراہک چلے گا تو چلے گا، 10 کو جو بھیجے اللہ میاں اس کا خیال نہیں ہے۔ نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ آنے والی چیزوں پر قدردان ہو جانا، تو اللہ کسی کو جانے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید ایک دسترخوان لگے ہوئے تیار دسترخوان کی طرح ہے، اس پر جو چاہے بیٹھے، جیسے چاہے ویسے کھائے، کھانے کا دسترخوان کھاتے۔ فرمایا قرآن وہ ہے اس سے جو چاہے آدمی لے لے، ہر قسم کی ڈش اس میں موجود، ہر قسم کا فائدہ قرآن میں موجود ہے، مگر قرآن پڑھنا نہیں ہاتھ ہو رہا۔ سماعت قرآن ہوتا، اکثر لوگ اب تو خیر بند ہو گیا، وہ ہوتے ایک اسپیکر لگا دیتے تھے، حافظ صاحب کو بٹھا دیتے تھے، مار کرنا مول صاحب، صبح آ جانا انہیں فجر کے بعد تو پورا عصر کی نماز مغرب کے قریب تک قرآن ختم کر دینا، کرنے کے بعد پھر فاتحہ خوانی ہو کے سب کو اپنے اپنے گھروں کو دعا کر کے بھیجانا۔ گتا لے رہے مول صاحب۔ پرسوں بیس و تاخرات میں خواتین میں بیان کرا، خواتین کا اتنا بڑا پلیتا آ گیا، پورے نامہ لکھے ہوئے اس میں 25-30 آدمی ہوں گے، بولے کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ نامہ پڑھ کے دعا کرنا کہتے ہیں۔ میں بولا ہے اتنے نامہ لیے لیتے دعا پوری برباد ہو جائیں گی نا، دعا کے لیے تو پورا ذہن ایک جگہ رہنا پڑتا، مگر اتنے سارے نام۔ جھرے میں ایک مرتبہ بیان کے لیے گیا تھا، یہی رمضان میں 10 رمضان کو، تو وہاں پر گیا، خواتین میں تھا، تو وہاں پر تو میں بیان شروع کرے سے ختم کرے تک 50 منٹ تک وہ بیچارے حافظ صاحب نکرے نامہ خالی، میں تھک گیا تھا اس کو دیکھتے دیکھتے۔ تو وہاں پر بھی بولا، پرسوں جو ہوا بیان وہاں پر بھی بولا، آپ کو بھی بول رہا ہوں، اگر آپ یہاں کا یہ خیال ہے کہ پوری ایسار ثواب کی ذمہ داری مول صاحب کو دے دیتا ہوں اور میں سکون سے بیٹھ جاتا ہوں، آپ کے ماں باپ کی قبریں اس حالت میں سکون میں آنے والی نہیں ہیں۔ آپ کی ماں باپ کی روح کی غذا آپ کے منہ سے نکلنے والے قرآن کے کلمات ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والے اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے ماں باپ کا چین و سکون نہیں ہونے والا ہے۔ تعلق آپ سے ہے، عالم سے نہیں ہے۔ پیٹ کے درد آپ کا ہے، لا کے میرے کو گولی دے کے بولے مول صاحب تم کھاؤ میں اچھا ہو جاتا ہوں، کا میں دیکھوں کھاؤں گا، رے بھائی تو کھا، میرے کو مت دے، کیوں؟ درد تمہارا ہے۔ اور پھر گولی لے لے کے آگے تکے کے نیچے رکھ کے سوئے تو ہوتا، پورا سن لیتے، عمل نہیں ہوتا، کھانا پڑتا۔ ڈاکٹر گولی دیا تو تکے کے نیچے رکھنے دیتا، اس کو کھا لینا پڑتا۔ تو آپ یہاں پر جب سنتے ان باتوں کو، کوشش کر رہا ہے کہ اس پر آپ سے عمل ہو جائے تاکہ فائدہ ہو۔ آخری دن ہے رمضان کے، 3 کام اہم صحابہ سے جو ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بات ختم کر دیں گے۔ سب سے پہلی چیز توبہ کرنا،
توبہ کا آسان طریقہ استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جتنا زیادہ پڑھ سکتے اتنا زیادہ پڑھیے. آخری ایام ہے، جتنا اللہ کو راضی کر سکتے کر لو. اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہے. رمضان ختم ہوگا پھر ہم پہلے کے جیسے ہو جائیں گے. یہ ایک کام ہو گیا. دوسرا کام کیا ہے؟ جہاں استغفار کریں گے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے نیت کر لینا. ایک بار بیٹھے ابھی نماز ہوں گی، دعا کرتے کرتے نیت کر لینا. کتنے کی باتیں چلتے، ہم یہاں دعا کرتے رہے تو آپ دعا میں رہتے. دورہ ملیشیا، سنگاپور، کینیڈا، امریکہ، لندن، سعودی، دبئی پورا گھوم کے آ کے کاروبار کتنا ہو رہا نہیں ہو رہا، انہیں چھوڑ رہا نہیں، میں جا رہا نہیں، ہو رہا نہیں. گھر میں گئے تو انہیں کپڑے دلاؤ بول رہی، بچوں کو بولے تو گھڑیاں لانا ہے. مول صاحب کہتے کہ مسجد میں سے نہیں چھوڑ رہا، اب میں کیا کروں؟ یہ ہے دماغ. چلو آپ نا اچھے لوگ ہوں گے، میں کرتے رہا تو میرا دماغ ایسا جاتا، اس لیے میں آمین ہی نہیں بولتا ہوں دعا میں. دیکھیے کبھی میں دعا کرے تو آمین بولا نہیں بولتا، دعا کر لیتے رہتا ہوں، خالی آمین بولتا ہی نہیں. آپ لوگ پورے آمین بولتے کہ چمک کے اٹھتا رہے میں دعا کر رہا تھا. تو بہرحال دعا جب کریں گے تو اللہ تبارک و خیال کیا ہونا بندے کا، میں اللہ سے مانگو میرا اللہ کا ہے یہاں ہے، میرا اللہ کا ہے میرے سامنے ہے، یہ خیال رہا تو دعا اچھی ہوتی. پولیس والا گاڑی روک رہا، وہیں سے پلٹا کے آنکھیں تیز رکھ کے جاتے روڈ پہ گئے تو کیوں؟ لائسنس نہیں ہے، ہیلمٹ نہیں ہے، لمبا کان کھینچے جاؤ رے بھائی، کوئی بھی گلی مار کے نکل جاؤ. یا پھر غلطی سے پکڑ بھی لیا، نہیں سر میں بول رہا ہوں نا، نہیں صاحب میں بول رہا ہوں نا، سامنے ٹھہر کے اسٹنگ چڑھا کے بتا دو میرے کو. تو معمولی کانسٹیبل کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اسٹنگ چڑھا کے بتا، نہیں چڑھا سکتے. چڑھائے تو انہیں بولتا چالان ذرا اور بڑھا دینا پڑتا آپ طرح. ان کا اصول ہے نہیں آنے دیتے اتنا زیادہ. اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ نماز میں خوش ہو نہ دعا میں خضوع، کیسا ہوں گا بولو؟ پھر روتے پھر اللہ نہیں دے رہا نہیں دے رہا، مانگے تو دیتا اللہ. تو اسی لیے فرمایا کہ نیت کر لو کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. رمضان میں اللہ نے جو توفیق دی کہ ہم نمازیں پڑھیں، کوشش یہ کرنا کہ ہم رمضان کے اندر مکمل طور پر رمضان کے علاوہ بھی ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنی مسجد کو آباد کریں. یاد رکھیے یہی کے علاقے کے آپ لوگ رہنے والے لوگ ہیں، آپ سمجھیے میری بات کو. یہ مسجد اللہ کے سامنے روز محشر میں گلا کرتی کہ اللہ یہ علاقے کے لوگ مجھے آباد نہیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کی بستی تھی مگر میرے کو آباد نہیں کرے، اس میں تلاوت نہیں ہوئی. یہ مسجد میں آپ شکر ادا کرو چندہ بھی نہیں ہوتا نا جی مسجد کا، اور پیسے ڈالنے کی نوبت بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں آتے. چلو جانتا ہوں مسجد کو تو چندہ دینا پڑ رہا بولے تو کیا ہے، یا تو چندہ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ نہیں ہے، یا نہیں کہیں بھی نہیں ہے. آپ کا خیال ہے میں اکیلا رو رہا ہوں، نہیں پورے امام رو رہا ہے. اب میں گھر سے نکل کے یہاں تک آیا، وہ پورا مستان گھٹی دکھ رہی، رستہ تمام، ایک آدمی نہیں ہے راستے پہ، سڑک پوری ویران، قبرستان شمشان بنا کے رکھے ہوئے ہیں. نماز فجر کو اٹھ کے جا رہے ہیں ایسا دکھ رہا ہے، سب سو رہے ہیں. ذمہ داری کس کی؟ مل صاحب کی. ذمہ داری کس کی؟ موذن صاحب کی، ٹائم پہ ادا دے رہا ہوں. ذمہ داری کس کی؟ امام صاحب کی، وقت پہ نماز پڑھانا. ہم وقت کے پابند نہیں، آپ رہیں گے. اچھی بات. آپ کیا کرتے فرصت سے آتے ذرا سو کے آتا ہوں، 3 بجے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 4 بجے کی نماز اثر میں ملا کے پڑھ لے ہو جاتا رے بھائی. اب وہی بولے گا وہی کر لیتے کیا ہے بولو، آخر تک انتظار ہے. جب پڑھتا ہوں مسجد والوں کو تو عقل نہیں ہے، اللہ ان کو عقل دے. من چاہی نمازہ رکھتے کیونکہ چندہ آتا ہم کو اس لیے رکھتے. اولا بھی مجبور ہے، جمعے کو نکلتا ہے لوگوں سے بعد میں کھا دینے والے ہیں، لہذا رکھ دیتا ہوں. مسجد چلانا نا. میرے عزیزوں نماز کی نیت کریے کہ ہم آئندہ میں بھی نمازوں کے پابند رہیں گے. وقت بالکل قریب جا رہا، ہمارا دل مان لے رہا کہ اب مسجدوں کا کیا حال ہوتا نہیں معلوم. آپ لوگوں تو بڑے لوگ ہیں اپنا اپنا سوچتے ہیں، مگر ہمارا کیا ہے بولو، مولوی کا کام کیا ہے، اللہ کے گھر سے پھر اپنے گھر کو چلے جانا. تیسرا جو بڑا کام ہے وہ صدقہ ہے. جتنا زیادہ ہو سکتا صدقہ کریں. اگر آپ کا خیال ہے مل صاحب ہم لوگ خود صدقے کے مستحق ہیں، غریب لوگ ہیں، یا تو پھر ہم خود جو ہے پریشان حال ہیں، ہم کیا لوگوں کے لیے صدقہ کریں گے. اسلام اتنا صاف ستھرا اور اتنا پاک مذہب ہے جس نے ہر لحاظ کی گنجائش آپ کے لیے رکھی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان راستے کا پتھر بھی ہٹا دے تو وہ صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان جھاڑ لگا دے وہ بھی صدقہ ہے، اور اس جھاڑ کی چھاؤں میں اگر کوئی آدمی آ کر چھاؤں لے لے،
دھوپ سے بچ جائے، فرمایا کہ وہ جھاڑ صدقے جاریہ ہمیشہ جاری رہنے والے صدقے کا کام کرے گا۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، فرمایا اگر پرندے اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اگر آپ نیت بھی کر لیں کہ اللہ اگر آپ ہمیں مال دیں گے، اس میں سے جو قیمت ہم سے ہو سکتی، 1 روپیہ 2 روپیے 5 روپے 10 روپے، کسی نہ کسی کو ہم صدقے کی نیت سے دیں گے۔ اگر آپ کو پیسے نہیں بھی ملے تو اس کا اجر اللہ آپ کے لیے طے فرما دے گا، اور روز محشر میں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ کے لیے قرآن کو مت چھوڑو، یہ ہماری روح ہے، ہماری روح کی تازگی ہے، ہمارے جسم کی بشاشت ہے۔ اگر قرآن چھوٹ جائے گا ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ قرآن چھوڑے ہوئے ہیں اسی لیے جوتے کھا رہے ہیں، قرآن چھوڑے ہوئے ہیں اسی لیے بڑے بڑے کاروبار لگا کے پیدل ہو جا رہے ہیں، قرآن چھوڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت پوری برکتیں آپ سے چھین لیا۔ قرآن پکڑ لیجئے، ہر قسم کی نعمتیں آپ کی خدمت میں رہیں گی، ہر قسم کی دولت آپ کے پیروں میں رہیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم قرآن پڑھو، قرآن سے ہم کو عزت ملے، قرآن نہیں تو ہماری عزت کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو عزت ملی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ میرے کو بولا میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے سرکار ان سے ہے۔ اگر سرکار کی محبت اور ان کی غلامی ہمارے لیے نہیں ہے تو سب کچھ بیکار اور بے فائدہ ہے، آپ کے کوئی کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لہذا آپ تمام سے اس بات کی گزارش ہے کہ کوشش کریے کہ آپ حضرات صدقہ ادا کریں۔ آخری بات ایک اور یہ ہے صدقہ فطر۔ معلوم صدقہ فطر کیا ہے؟ ہر صاحب استطاعت پر صدقہ فطر دینا ہے اور دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، کون دینا، نہیں دینا، کتنا دینا، وہ انشاءاللہ دوسری جو تاثرات رہیں گے ابھی کل کے بعد، کل ہی شاید کل ہی ہے، کل رات میں ایک ویڈیو دیکھا ایک ہمارے صاحب بھیج کے بولے ذرا غور سے دیکھو، تو یہاں کا تو نہیں دکھ رہا، وہ حیدرآباد کا، انہوں نے تقریر کر لیے، شاید دعا کرنے والے ہیں، جن جن کو مغفرت کرانا ہے پیسے دی ہوگا تھے۔ میرے کن تو ہے ویڈیو، بتاتا ہوں، مسجد میں کوئی تماشا کن کن کو مغفرت کرانا ہے پیسے دو۔ تو کچھ احباب سامنے سے اٹھ کے 2-4 آدمی کیا کرے، وہ 500 کے نوٹاں دیے ان کو، ایک لے لیے، وہ نام بولتے جا رہے ہیں، لگا انہوں بھی نام بولتے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے 500، ان کی مغفرت کے 500، ان کی مغفرت کے لے کے اس کے آدمی بولے 200 بھی دے سکتے، بولے سمجھے، 500 سے 200 پہ آیا، پھر 200 لے رہا، لیکن پھر انہوں نے 100 بھی دے سکتے ہیں۔ ارے کہاں سے لیا یعنی گتا میرے کو نہیں معلوم، اب یہ پیسے لینے کا میں بھی شروع کر دینا، سوچ رہا ہوں جمعے کو جمعہ کتنے آتے اپن بھی دیکھیں گے، کم از کم یہ تو بھی ایک فائدہ کریں گے نا، مغفرت کرانا ہے، چلو جی محمودہ کو آ جاؤ، پورے دے دھنا دھن جمع کر لیتا ہوں، مغفرت ہو گئی، جاؤ بول کے بھیجا دیتا ہوں۔ ایسے لوگ اتنے پیارے دکھتے ہماری قوم کو کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ تھوڑا اعمال کی فکر کرتے ہوئے رمضان کی قدر کر لیجئے۔ کل انشاءاللہ پھر تاخرات کا یہاں پر نماز کے بعد انشاءاللہ تراویح کے فوری بعد بیان ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگر ٹائم ہے تو ضرور نکال کے آئیے، ذکر بھی ہوگا، پھر دعا بھی ہوگی، پھر اس کے بعد چاند رات میں بھی کیا کرنا ہے وہ بھی کل ہی رات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں عرض کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔